آپ فرماتے ہیں کہ اوتیتہن احد قبلی، 1 2 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس زمین کے اوپر اللہ پاک نے صرف مجھے عطا کی ہیں، میرے علاوہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں، صرف اللہ نے مجھے دی ہیں، میرے علاوہ کسی دوسرے کو وہ چیزیں نہیں ملی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے کہ نمازیں انہوں نے مثالی پڑھی ہیں، ان سے اچھی نماز کوئی نہیں پڑھتا، نہ کوئی پڑھ سکتا۔ انہوں نے بہت اچھے روزے رکھے ہیں، ان سے اچھا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے خوبصورت صدقے کیے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں دے سکتا۔ لیکن کوئی میرے رسول کو صرف نمازی نہ کہے، کوئی میرے آقا کو صرف روزہ دار نہ کہے، کوئی میرے محبوب کو یہ نہ کہے کہ وہ صرف صدقہ دینے والے سخی تھے، بلکہ آپ کی اول و آخر جو پہچان تھی وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی تھی۔ مجاہد نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اس کو کوئی نمازی نہیں کہتا، اس کو کوئی حاجی نہیں کہتا، اس کو کوئی سخی نہیں کہتا۔ ساری خوبیوں کے اوپر یہ خوبی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے۔ تو محمد الرسول اللہ مجاہد اول ہیں، مجاہد کبیر ہیں، آپ سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے۔ اور آپ نے اپنا تعارف فرمایا، سب سے پہلے 5 چیزیں عطا کی گئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ عطا کی گئی کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ میں جب کسی مہم پر نکلتا ہوں، جب میں کسی لشکر کو لے کر کسی مہم کی طرف بڑھتا ہوں، تو 1 مہینے کے سفر پر میں ہوتا ہوں، لیکن میرا رعب پہلے دشمنوں کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے۔ جی میں 1 مہینے کی مسافت پر ابھی دور ہوتا ہوں، دشمن کا کلیجہ کانپ جاتا ہے، اس کی ٹانگیں لرز جاتی ہیں، مرعوب ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عددی اعتبار سے اس کا لشکر بھی میرے لشکر سے بڑا ہوتا ہے، اسلحے کے اعتبار سے ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کی پشت پر ان کی سپلائی لائن مجھ سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جب میں جاتا ہوں تو 1 مہینے کی مسافت، یعنی پیدل 1 مہینہ انسان سفر کرے تو کہاں سے کہاں تک پہنچے گا؟ 1 مہینے میں تو شاید لاہور پہنچ جائے، کراچی پہنچ جائے، پیدل ہی چلتا رہے۔ تو میں ادھر ہوتا ہوں، ادھر روب میرا پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے۔ اس نعمت کو چونکہ ہم حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری عادت یہ ہے کہ جس نعمت کو ہم حاصل کریں اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ تو نعمت ہی بڑی تھی۔ کب سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ نعمت ہے، لیکن ایک آنکھ چلی جائے پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی۔ ہاتھ ہل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، زبان بول رہی ہے، ناک سونگھ رہا ہے، کان سن رہے ہیں، سر کے اوپر بال ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ سر کے اوپر بال۔ آپ دیکھیے گنجے ہو گئے ہیں،
تو ایسے ایسے میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو اپنے سر میں سوئیاں چبھو کر پیسے لگا کر بال لگواتے پھرتے ہیں، لیکن اس جیسے نہیں لگتے جیسے اللہ نے عطا کیے ہیں جی۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا، جہاں چاہیں نماز پڑھ سکیں۔ اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ مغانم، وہ پھر جہاد کی بات آ گئی۔ اللہ پاک نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا ہے، اس سے پہلے ایسا وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور اگلی جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وَأُوتِیتُ شَفَاعَةً، اللہ پاک نے مجھے شفاعت کی عزت عطا کی ہے، شفاعت کی عزت عطا کی۔ پھر فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، ہر نبی ایک خاص قوم اور ایک علاقے کے لیے آتا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھے پوری روئے عرض کے تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے مبعوث کیا۔ یہ 5 چیزیں اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہیں، ان میں ایک شفاعت بھی ہے۔ سب سے بڑی شفاعت، شفاعت کبریٰ حشر والے دن کون کرے گا؟ محمد۔ پھر فرمایا کہ خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل نصف امتی۔ اچھا آپ اس حدیث کو سنیں، یہ بڑی کام کی ہے۔ پھر فرمایا کہ خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل نصف امتی۔ اچھا آپ اس حدیث کو سنیں، یہ بڑی کام کی حدیث ہے، ویسے تو ساری حدیثیں کام کی۔ کہ آپ ایک سونار کی دکان پر جاتے ہیں، وہ سونے سے بھری ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ موتی رکھے ہوئے ہیں۔ اوتیت خمسا لم یوتہن احد قبلی، 1 2 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس زمین کے اوپر اللہ پاک نے صرف مجھے عطا کی ہیں، میرے علاوہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں، صرف اللہ نے مجھے دی ہیں، میرے علاوہ کسی دوسرے کو وہ چیزیں نہیں ملی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے کہ نمازیں انہوں نے مثالی پڑھی ہیں، ان سے اچھی نماز کوئی نہیں پڑھتا، نہ کوئی پڑھ سکتا۔ انہوں نے بہت اچھے روزے رکھے ہیں، ان سے اچھا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے خوبصورت صدقے کیے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں دے سکتا۔ لیکن کوئی میرے رسول کو صرف نمازی نہ کہے، کوئی میرے آقا کو صرف روزہ دار نہ کہے، کوئی میرے محبوب کو یہ نہ کہے کہ وہ صرف صدقہ دینے والے سخی تھے، بلکہ آپ کی اول و آخر جو پہچان تھی وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی تھی۔ مجاہد نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اس کو کوئی نمازی نہیں کہتا، اس کو کوئی حاجی نہیں کہتا، اس کو کوئی سخی نہیں کہتا۔ ساری خوبیوں کے اوپر یہ خوبی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے۔ تو محمد الرسول اللہ مجاہد اول ہیں، مجاہد کبیر ہیں، آپ سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے۔ اور آپ نے اپنا تعارف فرمایا، سب سے پہلے 5 چیزیں عطا کی گئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ عطا کی گئی کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ میں جب کسی مہم پر نکلتا ہوں، جب میں کسی لشکر کو لے کر کسی مہم کی طرف بڑھتا ہوں، تو 1 مہینے کے سفر پر میں ہوتا ہوں، لیکن میرا رعب پہلے دشمنوں کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے۔
جی میں 1 مہینے کی مسافت پر ابھی دور ہوتا ہوں، دشمن کا کلیجہ کانپ جاتا ہے، اس کی ٹانگیں لرز جاتی ہیں، مروب ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عددی اعتبار سے اس کا لشکر بھی میرے لشکر سے بڑا ہوتا ہے، اسلحے کے اعتبار سے ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کی پشت پر ان کی سپلائی لین مجھ سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جب میں جاتا ہوں تو 1 مہینے کی مسافت، یعنی پیدل 1 مہینہ انسان سفر کرے تو کہاں سے کہاں تک پہنچے گا؟ 1 مہینے میں تو شاید لاہور پہنچ جائے، کراچی پہنچ جائے، پیدل ہی چلتا رہے۔ تو میں ادھر ہوتا ہوں، ادھر روب میرا پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے۔ اس نعمت کو چونکہ ہم حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری عادت یہ ہے کہ جس نعمت کو ہم حاصل کریں اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ تو نعمت ہی بڑی تھی۔ کب سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے، لیکن ایک آنکھ چلی جائے پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی۔ ہاتھ ہل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، زبان بول رہی ہے، ناک سونگھ رہا ہے، کان سن رہے ہیں، سر کے اوپر بال ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ سر کے اوپر بال۔ آپ دیکھیے گنجے ہو گئے ہیں تو ایسے ایسے میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو اپنے سر میں سوئیاں چبھو کر پیسے لگا کر بال لگواتے پھرتے ہیں، لیکن اس جیسے نہیں لگتے جیسے اللہ نے عطا کیے۔ جی تو پھر کیا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا، جہاں چاہیں نماز پڑھ سکیں۔ اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ مغانم، وہ پھر جہاد کی بات آ گئی۔ اللہ پاک نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایسا وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور اگلی جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وَأُوتِيتُ شَفَاعَةً، اللہ پاک نے مجھے شفاعت کی عزت عطا کی ہے، شفاعت کی عزت عطا کی۔ پھر فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، ہر نبی ایک خاص قوم اور ایک علاقے کے لیے آتا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھے پوری روئے عرض کے تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے مبعوث کیا۔ یہ 5 چیزیں اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہیں، ان میں ایک شفاعت بھی ہے۔ سب سے بڑی شفاعت، شفاعت کبریٰ حشر والے دن کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ۔